أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان الحكمة أن اشكر لله أن اشكر لله ومن يشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه فإنما يشكر لنفسه ومن كفر ومن كفر فإن الله غني حميد. فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. حضرت لقمان حکیم کو اللہ رب العزت نے دانائی، بصیرت، عقل و فہم سے نوازا تھا، اور بعض روایات میں یوں بھی ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ میں ایمانداری، راست بازی اختیار کرتا ہوں، فضول گوئی سے، لغویات سے بچتا ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ فہم و بصیرت اور عقل و شعور اور دانائی اور حکمت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ان کا اپنا بڑا مقام ہے اور بڑا ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو پند و نصائح بھی فرمائی۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ اکیلا اور وہی تنہا کارساز ہے، اس کے سوا کوئی رزق دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو جب بھی پکارو اس کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور شرک کی تردید اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کی ہے۔ انبیاء کرام، حالانکہ نبی سے بڑھ کر توحید پرست کوئی نہیں، موحد کوئی نہیں، لیکن مخاطب نبی کو کیا گیا ہے، دراصل ہمیں سمجھایا گیا ہے، چونکہ نبی تو ساری زندگی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور انہوں نے آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا بھی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، حضرت معاذ کو نصیحت کی تھی، لا تشرک باللہ ان قتلتا او غرقتا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ تو جو بندہ توحید کی نعمت سے مالا مال ہے، جس کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سچی بات ہے اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو نوازتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی اس کی تکریم کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی قدر کیا۔ جو اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ پھر اس کا قدردان بن جاتا ہے۔ تو بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت، بالخصوص اپنی اولاد کو ایسے نصیحتیں کریں جس طرح لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، چونکہ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، یہ ذمہ داری ہے اساتذہ کی، یہ ذمہ داری ہے بڑوں کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ شرک، یہ اتنا کبھی، اتنا غلیظ اور کبیرہ گناہ اور بڑا جرم ہے کہ شرک کرنے والا مشرک
اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور مشرک کو اللہ رب العزت نے پلید اور نجس قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت انہوں نے یہی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی، عطا کی ہم نے لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت، انشکر للہ، یہ کہ تو شکر کر اللہ کا، تجھے حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، تو اللہ کا شکر کر۔ وَمَن يَشْكُرْ اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا تو بس یشکر وہ شکر کرتا ہے لنفسی اپنی ذات کے لیے، یعنی وہ شکر کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنے لیے ہی بہتری کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرے گا اور اپنا ہی راستہ بہتر کرے گا، صراط مستقیم کی طرف بڑھے گا۔ ومن کفر اور جس نے ناشکری کی، جس نے کفر کیا، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ رب العزت غنی حمید بہت بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ جس نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ اپنی ذات کے لیے اپنے ہی راستے میں کانٹے جو ہے وہ بکھیر رہا ہے اور اپنے ہی آگے رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے، اپنے آپ کو تباہی کے دانے پر لے کر جا رہا ہے۔ شکر کرے گا تو اس کا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ کی اپنا شاید کوئی صفات یا کوئی ذات میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، وہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ عظمت والا ہے، اس سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں، وہ شان والا ہے، اس سے زیادہ کسی کی شان نہیں، وہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، تو اس کی تو جتنی بھی تعریف کی ہے وہ تو محمود ہے، وہ تو تعریف کیا گیا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ محمود ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے۔ جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کفر اور ناشکری کرے گا وہ بھی اپنے لیے کرے گا، اپنے آپ کو یعنی تباہی کی طرف لے کر جائے گا، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا لقمان نے ابنہ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ جب کہ وہ یعظہ نصیحت کر رہے تھے اسے، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ، یہ قرآن کریم نے اسلوب بتایا ہے اور حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت سے تعلق، بیٹے کو محبت پیار سے ایسے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، بیٹا بات سن، یہ محبت کا انداز ہے، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے محبت کا دامن نہیں چھوڑا، وہی بات وہی ہوتی ہے، اگر بیٹے کو محبت سے کی جائے وہ مانوس بھی ہوگا، وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، وہ قائل و فائل ہوگا۔ اگر اس کو اپنا ڈانٹ کر یا دبکے کے انداز میں کوئی اس طرح کا سخت لہجہ اپنایا جائے وہ بات نہیں مانے گا، بلکہ آج کل کے تو جو اولاد ہیں وہ باپ کے گل پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرآن نے جو انداز سکھایا ہے، یہ باپ کو چاہیے بیٹے کو ایسے سمجھائے، اور حضرت ابراہیم اپنے باپ سے مخاطب ہیں، باپ کو چاہیے بیٹے کو ایسے سمجھائے، اور بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو ادب سے پکارے، یا آبادی، اے میرے ابا جانی، نہیں او بڑھیا، او بابا گل سن میری، ایسے نہیں کہنا۔ بیٹے کو باپ نے بھی محبت سے سمجھانا ہے، اور باپ جو ہے باپ نے بیٹے کو محبت سے سمجھانا ہے، اور بیٹے نے جب باپ کو پکارنا ہے ادب سے، نام لے کر نہیں، اور جی والے انداز میں، جی ہاں محبت والے انداز میں، یہ قرآن نے اس کو اسلوب دیا، یا بنیا میرے پیارے بیٹے، لا تشرک، نہ تو شریک ٹھہرا باللہ، اللہ کے ساتھ، ان الشرک بلا شبہ شرک لظلم عظیم، البتہ ظلم ہے بہت بڑا، گناہ ہے بہت بڑا، گناہ اور بھی بڑے ہیں لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھے گا، یہ باہر نہیں بندہ آئے گا جس نے شرک کیا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو بھی سامنے رکھیں کہ جب اپنا اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، وہ لوگ امن والے ہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہوئے، انسان ہونے کے ناطے سے بچتے تو تھے صحابہ کرام، لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی سے نہ چاہتے ہوئے بسا اوقات زیادتی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ تو صحابہ کرام جب پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم سے مراد جو آپ سمجھے ہیں وہ نہیں ہے، اس ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو اس ظلم سے بچ گیا، انشاءاللہ اسی پھر ظلم سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی برکت سے اللہ رب العزت دوسرے راستے بھی آسان کر دے گا۔ وما علیہ